اس کے بعد میں نے دعاؤں میں زور کرنا شروع کر دیا، ایسا زور لگایا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانی پیدا کی کہ جس دن عید کا دن تھا دوسرا، تو میں نے والدہ کو سمجھایا، ان کو کہا کہ آپ اسلام کے بارے میں اس کو سمجھیں۔ ان کو میں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ خدا کے پیغمبر تھے، جس طرح اللہ کے نبی دعوت تو آپ شروع سے ہی دے رہے تھے، دعوت تو شروع سے آپ کی دعوت میں ذرا اب آ گئی، محبت آ گئی ان کے دل میں۔ تو انہوں نے، میں جب عید کے نماز پڑھ کے میں گھر آیا تو تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، جب اٹھا تو اوپر آیا تو باجی میری کہتی کہ امی کلمہ پڑھنا چاہتی ہے۔ وہ جب میں نے وہ بات سنی سبحان اللہ، تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں السلام علیکم، میں ہوں شارب خان۔ آج جس بھائی کی ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، پہلے غیر مسلم تھے، ماشاءاللہ اب اسلام میں کلمہ پڑھ کر داخل ہو چکے ہیں، لیکن ان کی کہانی وہاں سے انٹرسٹنگ ہوئی۔ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا بہت ہی مشکلوں کے ساتھ، اس کے بعد ان کے پریوار والوں نے بھی ماشاءاللہ پورا کا پورا پریوار پڑھا لکھا ہے، ویل ایجوکیٹڈ، ایک دم ایک نمبر بندے ہیں سارے کے سارے، کوئی جاہل الٹریٹ پرسن نہیں ہے۔ لیکن پہلے ایک نے اسلام کو قبول کیا، اس کے بعد پورے پریوار نے کیا۔ کیا کہانی انہی کی زبانی ان کو آپ کو جاننے کو ملے گا۔ ماشاءاللہ بھائی ہمارے ابھی انٹرویو دینے والے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ دو باتیں ان کے بارے میں بتا دوں۔ سب سے پہلے تو ان کے اندر جو ایک قلب ہوتا ہے نا، قلب، وہ پہلے سے ہی تھا ان کے اندر، لوگوں چیزوں کو جاننے کی بہت زیادہ اتسکتا تھی، کیسی چیز، کون سی چیز ایسا ہے تو کیوں ہے، کسی دھرم میں کوئی بات ہے تو کیوں ہے، اللہ کون ہے، اگر ہم کسی کی پوجا کر رہے ہیں، ورشپ کر رہے ہیں تو کس کی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو جو ہے جاننے کی، پہچاننے کی، ڈیپلی اندر تک جا کر اس کو سمجھنے کی پہلے سے ہی بہت اتسکتا رہتی تھی۔ الحمدللہ ماشاءاللہ انہوں نے اللہ کا ایسا کیا معجزہ دیکھا جس کو دیکھنے کے بعد ہی اسلام دھرم میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بھائی سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کیا ایسی چیز ان کے سامنے آئی جس کو دیکھ کر یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ اس کے بعد میں نے دعاؤں میں زور کرنا شروع کر دیا، ایسا زور لگایا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانی پیدا کی کہ جس دن عید کا دن تھا دوسرا، تو میں نے والدہ کو سمجھایا، ان کو کہا کہ آپ اسلام کے بارے میں اس کو سمجھیں۔ ان کو میں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ خدا کے پیغمبر تھے، جس طرح اللہ کے نبی تھے۔ دعوت تو آپ شروع سے ہی دے رہے تھے، دعوت تو شروع سے آپ کی دعوت میں ذرا اب آ گئی، محبت آ گئی ان کے دل میں۔ تو انہوں نے، میں جب عید کے نماز پڑھ کے میں گھر آیا تو تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، جب اٹھا تو اوپر آیا تو باجی میری کہتی کہ امی کلمہ پڑھنا چاہتی ہے۔ وہ جب میں نے وہ بات سنی سبحان اللہ، تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اتنا خوشی سے، میرے پاؤں زمین پہ لگے ہی نہ، اتنی خوشی زندگی میں مجھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا میں نے دنیا میں کامیابی حاصل کر لی۔ ایک بچہ اپنے دوست کو گھسیٹ کر مسجد کی طرف لے کر جا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ اپنے دوست کو گھسیٹ کر مسجد کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ اگر مجھے گھر سے میدان میں کھیلنے کے لیے گھسیٹ کر لے کے جا سکتا ہے تو میں اس کو مسجد میں گھسیٹ کر کیوں نہیں لے کے جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم دنیا میں اکٹھے کھیلے ہیں تو ہم جنت میں بھی اکٹھے کھیلیں، اس لیے اسے گھسیٹ کر مسجد کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہمارے ایک نیو مسلم دوست ناصر کے ساتھ بھی پیش آیا۔ انہوں نے بچپن میں کب، کیوں، کیسے اسلام قبول کیا اور کون سے اسباب و محرکات تھے جو ان کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنے، ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناصر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے اور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ ناصر، آپ کے اسلام قبول کرنے کے واقعات اور یعنی جو اسباب و ذرائع ہیں، میں نے تو اچھی طرح سے سنے ہیں، آپ سے کئی بار آپ سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور آپ نے بتایا بھی، اور حال ہی میں ایک بہت بڑی خوشخبری جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہمکنار کیا، اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے اسلام قبول کرنے کا دل میں خیال پیدا ہوا؟ اسلام قبول کرنے کا سفر ایسے تھا، میرا ایک دوست تھا عرفان، ہم باہر کھیل رہے تھے تو مجھے کہتا میں نے سپارہ پڑھنے جانا ہے تو میرے ساتھ چلو۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار میں تو کرسچن ہوں، عیسائی ہوں، میں کیوں سپارہ پڑھوں؟ کہہ رہا چلو پڑھنا نہیں تو ساتھ ہی چلے چلو، مجھے چھوڑ ہی آؤ۔ تو ہم اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب اس کو چھوڑنے گئے تو وہ جو استاد جی تھے عبداللہ جابر صاحب، وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا جی آپ بھی آ جائیں، محلے کے اور بھی بچے تھے۔ اب میں کنفیوز تھا کہ میں تو کرسچن ہوں تو میں یہ کیسے جاؤں سپارہ پڑھنے۔ میں چلا گیا، میں اندر گیا تو انہوں نے کہا جی نماز پڑھیں۔ اب نماز مجھے پڑھنی آتی نہیں تھی کیونکہ میں کرسچن تھا، فیملی میری 3 پیڑھیوں سے کرسچن چل رہی تھی، اور میں نے نماز دیکھو دیکھی وہاں پہ پڑھنی شروع کر دی، جیسے وہ پڑھے تھے ویسے رکوع اور سجود کرنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھی، اسلام پھیرا انہوں نے ہمیں،
نورانی قاعدہ پکڑا دیا. پہلی دفعہ نورانی قاعدے کو دیکھا, اس کو کھولا, انہوں نے ہمیں کہا پڑھیں. عبداللہ صاحب جو ہمارے استاد تھے, میں نے کہا میں نے تو کبھی پڑھا نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں, ادھر ایسے ہی ہے, یہ سب بھی ایسے ہی ہیں, انہوں نے بھی نہیں پڑھا, یہ بھی پہلی دفعہ ہی پڑھے. تو وہ انہوں نے یہی سمجھا کہ جس طرح کہ آج کل کے مسلمان ہیں, نہ قرآن نہ نماز نہ روزہ, کچھ نہیں آتا, یہ بھی ویسے ہی ہے. انہوں نے پڑھانا شروع کیا, میں نے پڑھا, مجھے اچھا لگا اس کا. پہلے الفاظ ہی اچھے لگے, پہلا الفاظ میرے دل میں اتر گیا اس کا, کہ مجھے اتنا ایزی لگا, اتنا آسان لگا, اتنا مزیدار لگا. با زبر با, وہ مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا یہ تو عربی بڑی آسان ہے, جوڑ توڑ کرنا اس کا. عربی میں پہلے ہی اسکول میں بڑا ویک تھا, مجھے آتی نہیں تھی عربی, بالکل پڑھنی بھی نہیں آتی تھی, لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو انہوں نے ہمارے لیے اسپیشل کھانا شانا بھیجا, فروٹس وغیرہ بھیجے کہ بچے آئے ہیں, اکرام کیا کہ بچے پڑھنے ہیں, ان کو دل میں محبت پیدا ہو, جستجو پیدا ہو. یہ ان کا ایک اپنا سٹائل تھا, اور محلے میں ان کا ایک نام تھا, وقار تھا ان کا, کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں. وہ واحد گھر تھا جن کے گھر ٹی وی نہیں تھا, پورے محلے میں فیمس تھے, اور دین کی دعوت دیتے تھے. گھر میں ان کا بزنس تھا گرافک ڈیزائننگ کا. کیا بات. تو جب انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا, تو ان کے بڑے بھائی کو پتہ چلا, حافظ فیصل صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ان کے رزق میں اضافہ کرے. ان کو جب پتہ چلا کہ یہ اس طرح یہ بچہ محلے میں رہتا ہے اور کرسچن ہے پورے محلے میں, کیونکہ فیمس گھر تھا ہمارا, پورے محلے میں ساری مسلم کمیونٹی تھی, واحد ایک گھر تھا ہمارا کرسچنوں کا. ہم 1974 سے وہاں پہ رہ رہے ہیں ساندے میں. تو ان کو پتہ چلا تو وہ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے کہ یار یہ بچہ آ رہے ہو تو آپ کے گھر والے اعتراض نہیں کریں گے. تو میں نے کہا نہیں, میں تو ابھی بتایا ہی نہیں گھر والوں کو, میں تو بس باہر کھیلتے کھیلتے آ کے پڑھنے لگ جاتا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر محبت پیدا کر دی. آہستہ آہستہ 2-3 گھر والوں نے دیکھا کہ بھئی یہ بچہ ادھر پڑھنے جاتا ہے. تو میری امی کو کسی نے شکایت لگا دی. آپ نے اسلام نہیں قبول کیا؟ ابھی اسلام نہیں قبول کیا. میری امی کو کسی نے شکایت لگا دی کہ یہ آپ کا بچہ تو وہ فلاں کے گھر جاتا ہے, ادھر جا کے سپارہ پڑھتا ہے, یہ تو کرسچن ہے. وہ پورے محلے میں شور مچ گیا. انہوں نے کہا جی آپ پھر, میری امی دیکھنے آئی کہ کیا کرتے ہو. میں نے کہا امی جی عربی نہیں میں پڑھنی آندی, تے عربی میں پڑھے. میری امی کہتی دہا عربی, میں نے قاعدہ دیکھا امی نے, امی میری تھوڑا بہت پڑھ لیتی اردو. انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے مجھے کہتی کوئی گل نہیں. امی اوپر چلی گئی, انہوں نے خاطر تو میری عربی پڑھتا پہ نا, خیر ہے. تو کچھ عرصہ گزرا تو پورے محلے میں شور مچ گیا کہ سائیاں دا منڈا مسلمان ہو گیا. اچھا, کرسچنا دا منڈا, عیسائی مذہب دا منڈا, خاندانی عیسائی, 3 پیڑھیاں تو چلتے ہیں, مسلمان ہو گیا. شور مچ گیا پورے محلے, مبارکیں دینے لگ گئے, لوگوں میں شور مچ گیا. لیکن ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا. اچھا, ابھی اسلام قبول نہیں کیا, ابھی سپارہ پڑھ رہا ہوں. محض افواہیں چل رہی. حافظ فیصل صاحب میرے جو استاد تھے, جو ان کے سب سے بڑے بھائی تھے, جو سب سے زیادہ دین کی تعلیم سمجھتے تھے اس وقت میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے جی. میں کہا جی پڑھائیں کلمہ. مشہور تو ہو ہی گئے. میں نے کہا جی پڑھائیں کلمہ. انہوں نے کہا جاؤ وضو کر کے آؤ. وضو کر کے انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا, کلمے کا مطلب بتایا. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کا مطلب بتایا. ہاں جی, میں اسلام میں آ گیا. جبکہ آپ کو پتا تھا کہ عیسائی تعلیمات میں اللہ کا کیا تصور ہے, مسیح کے بارے میں, یا جو ان کی عمومی تعلیمات ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی آشنائی تھی؟ تو کافی حد تک تھی. عیسائیت میں یہ تھا کہ ہم اتنے کٹر تھے, ہم کہ ہم ہر منگل کے منگل, بارش آندھی طوفان میں, ہم نے چاہے ہڑتال بھی ہو تو ہم نے کسی طرح کا طریقے ہم نے چرچ چلے جانا. تو انارکلی چرچ جاتے تھے, ساندے ہمارا گھر تھا, اور انارکلی چرچ جاتے تھے. اسلام کے عقائد و نظریات کے حوالے سے بنیادی چیز آپ کو کیا اٹریکٹ کرتی؟ سب سے پہلی جو چیز مجھے اٹریکٹ کی نا اسلام کے اندر, وہ مجھے پاکی جو ہے نا, بڑی تصور طہارت ہے, جو عیسائیت میں بالکل نہیں ہے. اور اکثر لوگ مجھ پہ اس بات پہ اعتراض بھی کریں گے. پچھلے دنوں ایک پنجاب یونیورسٹی کی بچی, ان کا ایک غالباً ایم فل کا مقالہ تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے آپ اسلام قبول کرنے کے جو اسباب و وجوہات ہیں وہ ذرا اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. تو میں نے کہا کہ پورے کا پورا اسلام, یعنی اس کا کوئی بھی اسلام کا پہلو اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی نہ کسی دور میں, کسی نہ کسی زمانے میں, کسی نہ کسی شخص کے لیے وہ اسلام قبول کرنے کا ذریعہ ضرور بنا ہوگا. تو الحمدللہ آج آپ نے, یعنی جہاں توحید کے ضمن میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, جو ایک نماز کا جو ایک تصور ہے, زکوٰۃ کا جو ایک تصور ہے, اسلام میں ریاست اور سیاست کا جو تصور ہے, تو یہ تمام وجوہات, یعنی اسلام کا ہر ایک پہلو کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی شخص کے لیے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنا ہوگا. آج یہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ذہن میں جو اسلام کا ایک خوبصورت پہلو تھا جس سے آپ بہت متاثر تھے,
وہ تصور طہارت تھا. طہارت، بالکل بالکل، بے شک. تو یہ سب آپ کے لیے بہت اہم چیز، بڑی اہم چیز تھی جو مجھے بہت زیادہ ڈفرینس لگا. اس کے بعد آپ نے یعنی اسلام کا بھی یقیناً آپ کے پتہ ہوگا کہ اسلام میں تصور توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، تو اس کو کمپیریٹیو کر کے آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان تھا؟ جبکہ بہت ہی آسان ہو گیا. جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ فیصلے آسان کر دیتا ہے اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. بہت اہم بات. اور اللہ نے میرے لیے اتنی آسانی پیدا کی کہ مجھے بالکل واضح کالے اور سفید میں فرق پتہ چل گیا. یہ کالا اور یہ سفید، الحمدللہ، جو بڑا بالکل واضح، کوئی دوسری بات ہی نہیں تھی اس میں اندر کہ ایسی کوئی یہ کہا جائے کہ یار اس میں کسی سے مشورہ کیا جائے. مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اس کا سینہ کشادہ کر دیتے ہیں. بے شک. اور پھر اس کے لیے سیاہ اور سفید میں فرق بالکل مشکل. اور میرے استاد جی کہتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے نا، اس کو صرف ہدایت دیتا ہے، اور اسلام کی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی. نہ صرف اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے پتا ہے کہ ایک مشکل مرحلے کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس کو کیسے فیس کیا آپ نے؟ جب اسلام قبول کیا تو والد صاحب بے شک پیرالائز تھے، فالج کے مریض تھے اور چارپائی پہ تھے. تھوڑا سا انہوں نے بھی غصے کا اظہار کیا. والدہ میری بس کبھی غصہ کر جاتی تھی، کبھی ٹھنڈی ہو جاتی تھی. بہنیں تھیں، انہوں نے بھی کہا یہ کیا تم نے کر لیا، ہم تو 3 پیڑھیوں سے کرسچن چلتے آ رہے ہیں، بلکہ 4 پیڑھیوں سے کہہ لیں، خاندانی کرسچن ہے، تم نے مسلمان ہو کے یہ کیا نیا ایک عجیب سا ہی شوشہ چھوڑ دیا. ہاں جی، چھوڑ دیا. خاندان میں ہمارے ملنا چھوڑ دیں گے، میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. مجھے اسلام کی دین اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہے، سمجھ عطا فرما دی ہے، تو اب میں اس سے پیچھے ہٹنا میرا لیے مشکل ہے. تو گھر سے نکالا نہیں گیا، لیکن گھر میں رہ کے بڑی پرابلم فیس کرنی پڑی کیونکہ چھوٹا تھا. تو گھر سے نکالنا اکلوتا تھا تو شاید اس لیے بچ گیا، نہیں تو اگر اکلوتا نہ ہوتا تو شاید گھر سے بھی نکال دیا جاتا. لیکن اصل میں اپنے تصورات میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب 12 سال کی عمر میں کسی بچے نے اسلام قبول کیا ہوگا، 12.5-13 سال کی عمر تک پہنچا ہوگا، اور اس کو جب اسلام کے لیے تانے ملتے ہوں گے تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہو؟ تانے تو جو ہیں وہ تو اسلام کے جو تانے ہیں نا، وہ ہوتے تو بڑے مشکل سے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں. لیکن جب دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے نا، پھر وہ تانے اتنے برے نہیں لگتے، وہ برداشت ہو جاتے ہیں. ویسے تانے چاہے آپ کو کوئی کہہ دے، دوست کوئی بات ایسی کر دے آپ کی ذات کے اوپر، تو وہ آپ سے چاہے مہینہ آپ سے دل سے نہ نکلے. لیکن جو اسلام کا تانا نا، وہ مجھے نہیں لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھے تانا لگا وقتی طور پہ چند سیکنڈ کے لیے، منٹ بھی بڑی دور ہے. تو بعد میں جب لیکن اللہ نے ہدایت دے دی ہوئی تھی، اللہ نے شعور دے دیا تھا چھوٹی عمر میں اسلام قبول کرنے سے، تو اللہ نے مجھے یہ بڑی طاقت عطا فرمائی کہ میں اتنے تانے سننے کے باوجود، اتنی باتیں سننے کے باوجود لوگوں کی، بلکہ بعض لوگوں نے تو کئی عجیب باتیں بھی کی جو میں نہیں بتا سکتا اسلام قبول کرنے پہ، لیکن مجھے اس پر کوئی اثر ہوا نہیں. اگر اثر ہوا ہوتا تو آج میں دار اسلام سے باہر ہوتا. میں اگر آپ کی اس کیفیت کو ایک شعر میں عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ للہ سن گالیاں لگتی ہیں اب شہنائیاں، تم کیا جانو راہ حق میں لذت رسوائیاں. تو یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا فہم ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، تو پھر یہ تانے نہیں، تو یہ اجر و ثواب کی ایک جو ہے نا، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اجر و ثواب کی بارش ہو. اصل میں جب انسان اسلام پہ ڈٹ جاتا ہے نا، اور اس کو ہدایت اللہ دے دیتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی راستہ ٹھیک ہے، تو دنیا چاہے جو مرضی کرے اس کو میٹر نہیں کرتی. میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے. آپ نے اسلامی تعلیمات حاصل کی، اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنی عصری تعلیم کو بھی مکمل کیا. اس کے بعد جاب کہاں سے سٹارٹ کیا؟ میری جو فرسٹ جاب تھی وہ بینکنگ سے سٹارٹ ہوئی تھی. میں بینک میں جاب کرتا تھا. تو بینکنگ جاب جو تھی وہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی، میری والدہ کی. لیکن مجھے کسی ایک دوست تھا میرا، حکیم عثمان اس کا نام ہے، عثمان غنی، میرا بڑا اچھا دوست ہے. اس نے مجھے بس صرف اتنا ہنٹ دیا کہ یار یہ تمہارے استادوں نے بتایا نہیں ہے کہ یہ جاب حرام ہے. بس وہ اس نے مجھے بات ایک دفعہ کہہ دی، وہ میرے دل کے اندر اتر گئی. اور وہ حرام نہ بھی ہو لیکن مشتبہ ہے. ہاں جی مشتبہ، ہاں جی، ہاں کہہ لیں آپ کہ وہ مطلب اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، سخت الفاظ میں. ہاں جی، انہوں نے ذرا سخت الفاظ میں کہا کہ یہ جاب تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اس میں برکت نہیں. اور واقعی اس جاب میں برکت نہیں تھی.
جو کمائی آتی تھی اور وہ پھر آپ مجھے نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کچھ ایسا بہانہ ملا، مجھے بہانہ ملا، وہ بہانے سے میں نے جاب کو چھوڑا. اب کیا کرتے ہیں؟ اب میں پنجاب سروس ٹرائبونل کورٹ ہے ایک ہماری سرکاری ملازمین کی، وہاں پہ جاب کر رہا ہوں. آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں، اسلام قبول کر لیا، پڑھ لیا، آپ برسر روزگار ہو گئے، اور الحمدللہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا، کچھ احباب آپ کے ذریعے سے بے مسلمان شک. بھی ہوئے. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا بنا. جب انسان کسی بھی مذہب سے کسی دوسرے مذہب میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ 2 کشتیوں میں سوار ہو جاتا ہے، اور یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے میرے لیے. اور ابھی یعنی 2 کشتیوں میں سوار سے مراد یہ ہے کہ گھر والے ہاں جی بالکل 2 کشتیوں میں سوار ہو جاتا ہے. گھر والے کہتے ہیں کہ تم کس سیاپے میں پڑ گئے، ایک تو تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اسلام قبول کیا، اپنے مذہب پرانے کو چھوڑا اور نئے مذہب پہ گئے، اور نئے مذہب والے تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے. کس لحاظ سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ کہ رشتہ نہیں دیتے، شادی نہیں ہو رہی، بڑے مسئلے مسائل بن گئے. ہم نے سمجھا کہ جاب لگ جائے گی. آپ کی تعلیم پسند نہیں، آپ کا چہرہ، آپ کا دین، آپ کا ایمان کیا پسند ہے؟ سب کچھ پسند تھا. کہتے اس جیسا بچہ محلے میں ہے ہی کوئی نہیں. ہر بندہ محلے میں، ریپوٹیشن ہر جگہ، ہر بندے نے کہا، آفس میں، دفتر میں، محلے داروں میں، کہ اس جیسا بچہ کوئی نہیں ہے. یہ بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا لائق بچہ ہے، بڑا دیندار ہے، لیکن گھر والے کرسچن ہیں اس لیے ہم رشتہ نہیں دیں گے. کوئی کہے گھر لیدا لو، اب میری بوڑھی ماں 2 مہینے میری بوڑھی ماں میری، میں اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں. تو ماشاءاللہ دیکھا ان کا بھائی کا انٹرویو. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسی طرح کی اور بھی نالجبل کافی ساری ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں. بس آپ لوگوں سے میری ایک ہی درخواست رہتی ہے کہ اگر میری اس طرح کی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہوں، پسند آتی ہوں، تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دینا. لائک کرنے سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ ہاں ویڈیو پسند آئی. اگر پسند نہیں آئی تو بھائی ڈس لائک کر دینا، کوئی برا نہیں مانوں گا میں، لیکن یا تو لائک کر دو یا ڈس لائک کر دو، اتنا سا کام کر دو. باقی انشاءاللہ تمہارا بھائی، آپ سب لوگوں کا بھائی کوشش کر ہی رہا ہے بہتر سے بہتر ویڈیو لانے کی. تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.